أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ D6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم، ہماری پہلی متعلمہ ہے G6477۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ بس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیع شان ہے، بس قرآن کی پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر، بیشتر اس کے کہ اس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے، اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ جزاک اللہ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت سے متعلق حدیث مبارکہ پیش کرنے کی گزارش کسی ایک شاملہ سے کریں گے۔ ایڈمن پلیز کسی ایک شاملہ کو مائک دیجیے گا۔ G6364 السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی G6364 بات کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی چیز اتنے غور و محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فگر رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ سنن ترمذی۔ اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم انک حمید۔ جزاکم اللہ۔ ملفوظات میں ارشادات مبارک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پیش کرنے کی کسی ایک شاملہ سے گزارش کریں گے۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک بہن کو مائک دیجیے گا۔ G6397 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ میں نے قرآن کے لفظ پر غور کیا، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے، وہ یہ کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استئصال کرنے کے لیے ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوگی۔ ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ملفوظات جلد اول صفحہ 386۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کلاس سے متعلق کچھ آداب پیش کریں۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے۔
اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تحفظ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے براہ مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ عظمت قرآن کے حوالے سے سورۃ المؤمنون کا تعارف چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16 تا 23 تک کا خلاصہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16، پھر یقیناً تم اس کے بعد مر جانے والے ہو، یعنی اول رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ تم کو کمال تک پہنچاتا ہے، اور پھر تم اپنا کمال پورا کرنے کے بعد زوال کی طرف میل کرتے ہو، یہاں تک کہ مر جاتے ہو، یعنی تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی قانون قدرت ہے، کوئی بشر اس سے باہر نہیں۔ اگر خداوند قدیر، اے خداوند قدیر، اپنے اس قانون قدرت کے سمجھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی آنکھ بخش جو مسیح ابن مریم کو اس سے باہر سمجھتے ہیں۔ موت کا لفظ قرآن کریم میں ذو الوجوہ ہے، کافر کا نام بھی مردہ رکھا ہے، اور ہوا و ہوس سے مرنا بھی ایک قسم کی موت ہے، اور قریب الموت کا نام بھی میت ہے، اور یہی تینوں وجوہ استعمال حیات میں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی حیات میں بھی 3 قسم کی ہیں۔ پھر ضرور تم قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے، یعنی تم مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وہ آیات جن میں لکھا ہے کہ فوت شدہ لوگ پھر دنیا میں نہیں آتے، ازا جملہ یہ آیت ہے، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ کوئی انسان راحت یا رنج و عالمات کے چکر پھر دنیا میں ہرگز نہیں آتا۔ پھر فرماتا ہے کہ جس طرح تم جسمانی پیدائش کے بعد مر جاتے ہو اور پھر قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا، اسی طرح روحانی پیدائش میں بھی تم پر یہ بات آتی رہتی ہے کہ قومیں پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں، اور پھر ان کی جگہ دوسری قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم خود سے اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم خلق سے غافل رہنے والے نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری جسمانی اور روحانی ترقیات کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، چنانچہ پہلی آیات میں جسمانی پیدائش کو بھی 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور روحانی پیدائش کو بھی 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ یہاں انسانوں کے اوپر 7 آسمانی راستوں کا ذکر ملتا ہے۔ 7 کے عدد سے مراد ایسا عدد ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسا کہ ہفتہ ہر 7 دن کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ پس 7 طرائق سے مراد انگنت آسمانی راستے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ زندگی کا پانی آسمان سے اترتا ہے اور اس کے بار بار آسمان سے نازل کرنے کے نظام موجود ہے، لیکن اگر کسی بنا پر بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ سبق سکھانا چاہے تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس پانی کو لے جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ پانی بار بار آسمان کی بلندیوں سے واپس کرنے کا جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی فرما دے، جیسا کہ ابتدائے آفرینش میں زمین کا پانی مسلسل بخارات کی صورت میں آسمانوں کی طرف بلند ہوتا رہا،
اور جب برستا تھا تو درمیانی گرم فضا کے نتیجے میں واپس عروج کر جاتا تھا. اور دوسری صورت وہ ہے جو عام مشاہدے میں آتی ہے کہ جب پانی زمین میں گہرا اتر جائے تو پھر گہرے کنووں کی تہہ سے بھی نیچے غائب ہو جاتا ہے. آیت نمبر 20 تا 23 تک کی مختصر تفصیل. اور ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں کھجور کے بھی اور انگور کے بھی, اور ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل پیدا کیے ہیں جن کو تم کھاتے ہو, اور زیتون کا وہ درخت بھی ہم نے بنایا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے, جس میں سے تیل بھی پیدا ہوتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سامان بھی تیار ہوتے ہیں. اس کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں کیا گیا ہے. اور ہم نے تمہارے لیے 4 پائے بنائے ہیں, وہ بھی تمہارے لیے ایک نشان ہے. ان کے پیٹوں میں سے نکلی ہوئی چیز یعنی دودھ کو تم پیتے ہو. اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے منافع ہیں, اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو, اور تم ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی سواریاں کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانی زندگی کے لیے بہت سی آرام اور ترقی دینے والی اشیاء پیدا کی ہیں, اسی طرح اس نے روحانی زندگی کے لیے بھی مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں. جو شخص جسمانی راحت دینے والی چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور روحانی راحت دینے والی چیزوں کو اختیار نہیں کرتا, ان کو لعنت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, وہ عقل مند نہیں بے وقوف ہے. یہاں آیت نمبر 21 کی مزید وضاحت پیش کریں گے. کوہ سینا یا طور سینا یا جبل موسیٰ یا کوہ طور مصر کی وہ مشہور پہاڑی ہے جس پر خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی, جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. سینین کے متعلق مختلف اقوال ہیں. نمبر 1 خوبصورت, اچھا, اور نمبر 2 جس پہاڑ پر پھلدار درخت ہوں. اس کے سرسبز ہونے کی ایک اور دلیل قرآن حکیم سے ترجمہ ہے, اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے, یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن کے لیے ہوئے اگتا ہے. اب میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, وہ کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہے فوت شدہ لوگ پھر دنیا میں نہیں آتے؟ G6574 G6574 السلام علیکم. السلام علیکم جی. اٹس آیت نمبر 16. یہ آیت نمبر 17 ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور یعنی تم مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے, آیت نمبر 18 میں 7 راستوں سے کیا مراد ہے؟ G6513 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس میں روحانی اور جسمانی ترقیات کے 7 راستے اور ان گنت راستے. 7 راستے. جی یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں اور ہم خلق سے غافل رہنے والے نہیں. یہاں انسانوں کے اوپر 7 آسمانی رستوں کا ذکر ملتا ہے. 7 کے عدد سے مراد ایسا عدد ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے, جیسا کہ ہفتہ ہر 7 دن کے بعد دہرایا جاتا ہے. پس 7 طرائق سے مراد ان گنت آسمانی رستے ہیں. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے, کس آیت میں باغات کا ذکر ہے اور کون سے پھلوں کا ذکر ہے؟ G6435 السلام علیکم. ہم
अगली बहन की तरफ चलते हैं. G6309. G6309. अस्सलामु अलैकुम. इसका आयत नंबर 20 में जिक्र किया गया है. जी. इसमें और फल जी इसमें खजूर और अंगूरों के बागात जी का का जिक्र जिक्र किया है. गया है. ठीक है, जजाकल्ला. जवाब दुरुस्त है, क्योंकि वो साफ नहीं लिखा हुआ है कि जन्नातिन मिन नखीलिन व अनाब. तो यही था. दो का तो बहुत जिक्र है, लेकिन इसके अलावा और फल भी हैं. उन्होंने आगे तो बहुत सारा जिक्र किया हुआ है इसका, जो कि हमने सुना भी है. अगला सवाल प्लीज. तूरे सैना से निकलने वाला कौन सा दरख्त है और वो इंसानों की किन जरूरियात को पूरा करता है? G6420. G6420. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. ये जैतून के दरख्त का जिक्र है जी. और ये इंसानों के लिए खाने के काम आता है, और ये इससे कैसे? सालन बस जिससे बनाया जाता है, और सालन भी बनाया जाता है. भी और जैतून जो है वो बीमारियों के लिए भी शिफा है. निकलता और क्या बनता है इससे? तेल. तेल, जी जैतून का तेल होता है. जैतून का तेल होता है, उसी से सालन बनता है. जजाकल्ला. यही इन्होंने जवाब लिखा है, जैतून का दरख्त और इसका तेल. अगला सवाल है, तूरे सैना, ये तो हो गया ना? नहीं. तूरे सैना का जिक्र किस आयत में मिलता है और इससे क्या मुराद है? G6435. G6435. अस्सलामु अलैकुम. ठीक है, हम अपनी अगली बहन की तरफ चलते हैं. G6316. G6316. अस्सलामु अलैकुम. G6358. G6358. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी ये है आयत नंबर 21 है. जी. और ये तूरे सीना जो है वो मिस्र की मशहूर पहाड़ी है, जिस जी. पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई थी और जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे. जी, जवाब दुरुस्त है. तो इसमें एक बात छोटी सी और थी कि सिनीन के मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं. नंबर 1 खूबसूरत या अच्छा, और नंबर 2 जिस पहाड़ पर फलदार दरख्त हों. ये उसमें एडिशनल मैंने बता दिया कि ये भी है, जो आपने बताया वो भी दुरुस्त था. जज़ाकल्लाह. सवाल अब ख़त्म हुए और अब मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस खूबसूरत शेर से अपने इस सेगमेंट का इख्तिताम करती हूँ. जमालो हुस्ने कुरान नूरे जाने हर मुसलमान है. कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है. जज़ाकल्लाह. Over to Edwin. जज़ाकुमुल्लाह. शुक्रिया बहुत बहुत. अब हम अपने पिछले अस्बाक की दोहराई करेंगे मुराजाअतुल कुरान में. आज हम अपने उसूल इजहार की दोहराई करेंगे. इसकी पहचान है कि नून साकिन और तनवीन का जब इजहार करते हैं तो नून साकिन या तनवीन के बाद जब हरूफे हल्की आ जाएं, यानी हरूफे हल्की 6 हैं, अलीफ हमजा ये एक ही होते हैं, ये यकसा होते हैं. हा आइन है गाइन खा.
जब ये 6 हरूफ हल्की नून साकिन या नून तनवीन के बाद आते हैं तो हम इसको जाहिर करके या इजहार करके पढ़ते हैं। इजहार का मतलब है जाहिर करना। ये 6 हरूफ इजहार या हरूफ हल्की कहलाते हैं क्योंकि ये सब हरूफ हलक के मुख्तलिफ हिस्सों से अदा होते हैं। अदायगी, नून साकिन और तनवीन की आवाज गुन्ने की तरह अदा नहीं करते बल्कि एक सेकंड के लिए साफ और वाज़े अदा करते हैं। मसलन अनआमता, अज़ाबुन अलीमुन। अपने अगले उसूल की तरफ चलते हैं। इकलाब, पहचान, जब नून साकिन और तनवीन आ जाए, नून साकिन और तनवीन आते हैं और उसके बाद अगर हरूफुल बा आ जाए तो यहाँ पर हम इकलाब करते हैं। इसकी वजाहत कुछ इस तरह से है। इकलाब का मतलब है बदलना। नून साकिन और तनवीन की आवाज को मीम साकिन में बदलने के इस अमल को इकलाब कहते हैं। अदायगी, नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा हो तो पढ़ते वक्त नून साकिन या तनवीन मीम साकिन में बदल जाएगी। इसको अदा करते वक्त 2 सेकंड गुन्ना जरूरी है। और नोट, कुरान करीम में ऐसे अल्फाज में छोटी सी एक मीम बनी होती है जिसे मीम सगीरा भी कहते हैं, जो अक्सर आपको नजर आती है जब कुरान करीम में अक्सर जगहों पर छोटी सी एक मीम नजर आती है। और यहाँ पर अगर नून और बा हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने नून साकिन को मीम में बदलना है। जैसे मिन बाद अलीमुम बिज़्ज़ात। अपने अगले उसूल की तरफ बढ़ते हैं। इख्फा, नून साकिन और तनवीन का इख्फा। जब भी नून साकिन या तनवीन आएंगे और उसके बाद बाकी ये हरूफ जो होंगे ता, सा, जीम, दाल, जा, जाल, जा, ये हरूफ 15 हरूफ आएंगे तो इसका हम इख्फा करते हैं। वजाहत, इख्फा का मतलब है छुपाना। इजहार और इदगाम के दरमियान की कैफियत नून की आवाज को गुन्ने के जरिए कदरे छुपाया जाता है। ये इजहार और इदगाम की दरमियान की कैफियत होती है और नून की जो आवाज होती है उसे गुन्ने के जरिए कदरे छुपाया जाता है। इसको इख्फा करना कहते हैं। जैसा कि हमारी डे टीचर ने बहुत अच्छे से इस उसूल को बयान किया था। जैसे 28 हरूफ में से अगर हरूफ इजहार 6 और हरूफ इदगाम 6 और हर्फ इकलाब 1 निकाल दिए जाएं तो बाकी 15 हरूफ बचते हैं। इन हरूफ को इख्फा कहते हैं। जैसे हरूफ इजहार ये 6 हैं और हरूफ इदगाम ये भी 6 हैं और हर्फ इकलाब जो कि 1 है। इनको अगर निकाल दिया जाए तो बाकी ये 15 हरूफ बचते हैं। ये 15 हरूफ जब आते हैं तो यहाँ पर हम नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये 15 हरूफ में से कोई एक आए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज को हल्के हुन्ने के साथ अदा किया जाता है। इसको इख्फा करना कहते हैं। इख्फा के इस उसूल में भी हम तफखीम और तरकीब का ख्याल रखना इसमें जरूरी है। मसलन मिन ताब, मिन क़ब्लिना। अब तक हमने नून साकिन और तनवीन के 4 उसूल सीखे हैं जिसमें इदगाम का उसूल था, इदगाम नाकिस और इदगाम कामिल। फिर हमने इजहार का उसूल सीखा जिसमें हरूफ हल्की अगर आ जाएं तो हमने नून की आवाज को गुन्ने में तब्दील नहीं करते बल्कि साफ और वाज़े पढ़ते हैं। इसके बाद इकलाब का उसूल था, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए तो हम उसको मीम साकिन में तब्दील कर देते हैं। और इख्फा का उसूल हमने पढ़ा जिसमें अगर हरूफ इदगाम, हरूफ इजहार और हर्फ इकलाब के बाद जो 15 हरूफ बचते हैं अगर वो आ जाए तो हम नून साकिन और तनवीन की आवाज को हल्के गुन्ने के साथ उसको अदा करते हैं और इसको इख्फा का उसूल कहते हैं। ये नून साकिन के 4 उसूल हैं जो हमने अभी सीखे। अब इसके बाद हम जिस चीज की दोहराई करेंगे वो है मीम साकिन के उसूल। मीम साकिन के 3 उसूल हैं। इदगाम शफवी, मीम साकिन का मीम मुतहरिक में 2 सेकंड गुन्ने के साथ कामिल इदगाम को इदगाम शफवी कहते हैं। जैसे लकुम, इख्फा शफवी, मीम साकिन की आवाज का इख्फा यानी उसे हल्के गुन्ने के साथ पढ़ना सिर्फ इस वक्त होता है जब इसके बाद हर्फ बा आ जाए। जैसे तुम भी,
اسی طرح اظہار شفوی، میم ساکن کی آواز کو بغیر ہننے کے صاف اور واضح پڑھنا. میم ساکن کی آواز کا اظہار صرف اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے یمددکم اموالکم. اس کو ہم ظاہر کر کے واضح پڑھیں گے کیونکہ اس کے پاس با یا میم نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر حرف آئے تو ہم اس کو میم ساکن کو صاف اور واضح پڑھتے ہیں. اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو آج کا اصول سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق نمبر 21 ہے جو نون قطنی کے بارے میں ہے. نون قطنی جو بعض اوقات دو لفظوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، جیسے آپ اس مثال میں دے سکتے ہیں. اس کو ہم نون صغیرہ بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر انڈیا اور پاکستان میں بر صغیر پاک و ہند میں اس کو نون قطنی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے. نون قطنی جو ہے یہ لفظ قطن سے نکلا ہوا ہے، اور محترم حافظ فضل ربی صاحب نے اس کی ایک اچھی سی ایکسپلینیشن دی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو وہ ہے کہ قطن کہتے ہیں عربی زبان میں، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو عربی زبان میں اس کو روئی کو کہتے ہیں، جس کاٹن وول ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تہ ہوتی ہے. کاٹن وول کو جب آپ علیحدہ کرتے ہیں روئی کو تو اس کی تہ ہوتی ہے. تو قطن کہنے سے مقصد اس چھوٹے سے نون کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ دو الفاظ کے درمیان میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور ظاہر نہیں ہوتا ہے. اور بہت سارے قرآن کریم کے ایسے نسخے ہیں جس میں جو اہل زبان ہیں، یعنی اہل عرب جو ہیں، جو عربی بولنے والے ہیں، ان کے قرآن کریم میں نسخوں میں یہ نون لکھا نہیں ہوتا. یہ صرف ہماری آسانی کے لیے لکھا گیا ہے. جو غیر عربی زبان بولتے ہیں ان کی آسانی کے لیے ہے، اسی لیے اس کو قطنی کہا جاتا ہے، یعنی یہ چھپا ہوا نون ہوتا ہے. تو یہ نون جو ہے یہ پچھلے لفظ میں تنوین کے موجود ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی یہ جو لفظ لہوا ہے یہ ایکچولی لہون ہے. ٹھیک ہے، یہ لہون ہے. اس کو میں ابھی آپ کو مزید ایکسپلین کرنے کی اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گی. فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ نون قطنی اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے پچھلا، یہ حمزۃ الوصل نہیں، یہ الف نہیں. اس کے پچھلے جو متحرک لفظ ہے وہ تنوین رکھتا ہے اپنے اوپر. اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اس نون صغیرہ کو صرف دو لفظوں کے ملات کو ملاتے وقت ادا کیا جائے گا. یعنی یہاں دو لفظ ہیں، لہون اور انفضو، یہ دو الفاظ ہیں. ان کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ فتحتین کی جو تنوین ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ واو کے اوپر فتحہ ہے اور آگے ایک نون ساکن ہے، تو وہ نون ساکن ہے وہ کسرہ لے لے گا اور یہ لہوانم فضو پڑھا جائے گا، لہوانم فضو. اور یہ جو الف ہے حمزۃ الوصل یہ گر جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اس کو مزید میں آپ کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. نون قطنی کو پڑھنے کا جو اصول ہے وہ جو بھی تنوین والا لفظ ہوتا ہے اس کے بعد جب حمزۃ الوصل ہوتا ہے. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں، یعنی ملانے والا الف. تو جو تنوین والا لفظ ہوتا ہے اس کے بعد جو حمزۃ الوصل ہے، اس کے ساتھ جب ہم نے اس کو، یعنی اللہ جو لفظ اللہ ہے اس میں الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. اور ایک لفظ یہاں میں نے آپ کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہے احدن، اس کے اوپر تنوین ہے دمتین کی. جب ہم نے اس دو الفاظ کو جو علیحدہ علیحدہ ہیں ان کو اگر ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر اس کا اصول یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جو یہاں پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتانے کی بھی کوشش کی تھی کہ تنوین جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ دال کے اوپر دمہ ہے اور دوسری جو اس کی حرکت ہے وہ نون ساکن ہے. تو اب آپ یہ دھیان میں رکھیں، اپنے آپ اس میں ذہن میں یہ نشاندہی، ذہن میں یہ بٹھائیں کہ یہاں پہ ایک نون ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. دوسرا لفظ اللہ کا ہے،
اس کے اوپر الف ہے اور اس الف پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے. ہمارے پاس 2 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 2 حروف کو پڑھیں جب تک کہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو, کیونکہ ہم اس کو کس سے ملائیں گے؟ اس کو ملانے کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکن کو اگر آپ نے لام مشدد سے ملانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت آئے. تو اس نون ساکن جو نون قطنی کہلاتا ہے, یہاں پہ میں نے آپ کو بڑا کر کے دکھایا ہے, لیکن عام طور پہ یہ اتنا چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر اہل زبان اہل عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ اس کو نون مکسور کرتے ہیں, یعنی نون مکسورہ پڑھا جاتا ہے, اس کے اوپر کسرہ ہوتی ہے, اور پھر پڑھنے کی صورت میں یہ احدن اور اللہ جب ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ احدن اللہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ایک اور بھی چیز یاد رکھنی ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور اکثر یہ پڑھنے میں دیکھا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے, کہ قرآن کریم کی بعض طبعاتوں میں تنوین کے نون کو ما بعد حمزہ وصلی کے نیچے لکھا ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھ لیں کہ یہاں حمزہ وصلی یعنی ملانے والا جو الف ہے, اس کے نیچے یہ نون قطنی جو اصل میں اس جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ جو ہمیں یہاں پہ ہے, یہ ایکچولی ورڈ لمزتن ہے, اور یہ جو نون قطنی ہے یہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے حمزۃ الوصل کے نیچے چلی گئی ہے. جو لکھنے کا صحیح طریق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو نون قطنی ہے وہ یہاں لکھا جائے تو وہ بہتر طریق ہے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے میں اکثر لوگ جب یہاں پہ وقف کرتے ہیں, جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ پڑھ کے وہ نِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهْ, غلط ہے. یہ نِلَّذِي سے کبھی لفظ نہیں شروع ہوتا, الَّذِي ہے. یا تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ جو ہے اس کو اگر ہم وقف کریں گے تو نون جو ہے واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے گا, اور یہاں پہ یہ ورڈ الذی پڑھا جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو ایڈمن سے گزارش ہے کہ وہ کسی متعلمہ کو پلیز مائکرو فون دے دیں. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6544. G6544 السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. جی میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے پڑھا بالکل ٹھیک ہے, آپ نے وقف کر کے پڑھا. اگر اس کو آپ وصل میں پڑھیں گی تو پھر کیسے پڑھیں گی؟ جی پورا نہیں پڑھیں, وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بس یہاں سے آپ شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے جی. قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم واللہ لا یحب. جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ. جی ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیجیے گا. G6504 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہاں سے پڑھیں گی آپ. آیت سٹارٹ سے آیت شروع. جی یہاں سے بس پڑھ لیں, یہاں سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نذیرا الذی لہ السماوات
جی ملک السماوات نہیں جزاک، الذی ایک منٹ یہ دو مختلف آیات ہیں، انتہائی معذرت، اس کو ملائیے گا نہیں جی، یہ دو جی مختلف امثال ہیں تو وہ ملانا ابھی مناسب نہیں ہوگا، غلط ہے یہ جی۔ جزاکم اللہ، آپ نے پڑھا بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی کہ یہ نون قطنی یہاں پہ آیا ہے تو کیوں آیا، کس وجہ سے آیا؟ ایکچولی یہ تنوین سے ہی بدلی ہوئی نون ہے، جی نذیرن تھا جی اور جی الذی تھا، تو ان جی دونوں کو ملانے کے لیے یہ بیچ میں آ گیا ہے، اور یہ الف کے نیچے ہوتا ہے نون مکسورہ، چھوٹی سی نون کی صورت میں اگر ان دونوں کو نہیں ملائیں گے تو پھر اس نون کا پرپس ختم ہو جائے گا اور جی نذیر را پراپر وقف ہوگا، اور پھر جی الذی سے سٹارٹ کر دیں گے ہم۔ بہت شکریہ۔ ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پرانی طباعتوں میں قرآن کریم کے الف حمزۃ الوصل کے نیچے نون مکسورہ لکھا ہوتا ہے، صحیح طریق لکھنے کا ہے کہ وہ یہاں پہ لکھا جائے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ نون مکسورہ یہاں پہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ نون جو ہے یہ بلونگ کرتا تنوین ہے سے را بلانگ کرتا ہے نا۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بھی پڑھنا چاہیں گی؟ یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے، اس کو پڑھ کے بتائیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اب اگر اس کو وقف کریں گی تو کیسے پڑھیں گی آپ؟ ایک کر دو نا وقت، جی ٹھیک ہے۔ ایک کے وقت جی پھر افترا، جی اف یہ پہ وقت تھرڈ کر دیا لیٹر۔ اور جی اس یہ کسرہ لے لے گا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا، بے حد شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیں۔ G6508 السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، یہاں سے پڑھیں پلیز۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا الذین یتربصون بکم۔ جی یہ ابھی آپ نے جمیع، اگر میں نے صحیح سنا تو آپ نے جمیع الذین پڑھا تھا؟ جمیع الذین لائک جی یہاں پہ یہ شاید اتنا کلیئر نہیں ہے سلائڈ، یہاں پہ چھوٹا سا نون قطنی یہاں ہے۔ میں نے غنہ کرنے کی کوشش کی، میرے سے نکل نہیں رہا۔ نہیں غنہ نہیں کرنا یہاں پہ، جمیع یہ الف جو ہے، یہ الف ہم یہ یہاں پہ یہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ اصل لفظ جو ہے جمیع ان ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ فتح تین کی تنوین ہے، اگر آپ نے اس کو ملایا تو جمیع، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ابھی اس سبق میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب تنوین ہوتی ہے تو وہ پوائنٹ کرتی ہے کہ ایک، جیسے فتح تین کی تنوین ہے یہاں، ایک فتح جو ہے وہ اس کے عین کے اوپر آئے گا جمیع، جو دوسری فتح ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ وہ قائم مقام ہوتی ہے نون ساکن کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایک نون ساکن ہے، جمیع ان ہے لفظ، ہم نے اس کو وقف کیا تو یہ جمیع پڑھا جائے گا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر فتح تین کی تنوین کو وقف کیا جائے تو پھر یہ الف جو ہے یہ 2 سیکنڈ کے لیے لمبا ہوتا ہے، جمیع کیونکہ یہ جو ہے حروف مدہ میں ہے۔ لیکن ابھی جو آپ نے مین جو غلطی کی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جمیع الذین، جمیع الذین نہیں پڑھا جائے گا۔ شاید آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا، شاید سلائڈ اتنی کلیئر نہیں ہے تو اس کے لیے معذرت ہے۔ تو جمیع الذین اگر آپ نے ملانا ہے، اور اگر نہیں ملانا وقف کرنا ہے تو جمیع الذین پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جی بتائیے۔ جب ریپیٹ کریں گے تو جمیعاً الذین، جی ریپیٹ کریں گے، وصل کے ساتھ پڑھیں گے، ان کنٹینیویشن پڑھیں گے تو جمیع الذین، یعنی جو اس تنوین کی نون ساکن ہے، اس تنوین کا جو نون ساکن ہے وہ کسرہ لے لیتا ہے، مکسور ہو جاتا ہے، جمیع الذین اگر آپ کنٹینیویشن میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے وقف کیا تو یہ الف مد بن جاتی ہے، حروف المد میں آ جائے گا، جمیع ہو جائے گا اور الذین پڑھیں گے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ایک جزاک دفعہ اللہ. پھر آپ کوشش کر لیجئے. شروع سے یہاں سے نہ پڑھ لیں، یہاں سے کر لیتے ہیں ہم. فی ہاں سے جی بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو ہاں فی جی. فی سے پڑھ لیتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی جہنم جمیعا الذین یتربصون بکم. جی جمیعاً الذین، جزاکم جمیعا اللہ. ٹھیک جزاک ہے، اللہ. بہت شکریہ. آج ہماری کلاس کا پھر وقت ختم ہوتا ہے، تو یہاں پہ لیسن کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو پڑھائے گئے اصولوں کی پریکٹس کروائیں سورۃ المؤمنون پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آج ہم اپنی پریکٹس کا آغاز ورس نمبر 27 سے کریں گے. تو ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی متعلمہ کو مائک دیجیے. G6322 G6322 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اب تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 27 اور 28 پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. جی ماشاء اللہ، الحمدللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہاں پہ آپ نے ٹھیک ہے ملا لیا تھا امرونا سے، لیکن اگر نہ بھی ملاتی وفارت نور سے پڑھ دیتی تو بھی بہت اچھا لگتا. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. آپ بس یہ رول مجھے بتائیں گے یہاں پہ کون سا رول ہے؟ فاوحینا کے اوپر جو ہے کون سی مد ہے اور کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، یہ مد منفصل ہے جی اور یہ ایک لفظ کے آخر میں یعنی کہ یہ آخر میں اور حمزہ بعد والے لفظ سے شروع ہوتا ہاں ہے. جی، یہ آخر میں اور بعد والے لفظ میں حمزہ اگلے لفظ میں شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پہ سب مد حمزہ ہے، اسے مد منفصل کہتے ہیں. اور مد المنفصل، ٹھیک ہے. اور اس کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ 3 حرکات تک لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. G6376 السلام علیکم. G6376 وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 29 کی تلاوت کیجیے. تعوذ و تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ
ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ بعد میں آپ نے ٹھیک کر لی تھی اپنی غلطی، لمبا اس کو کر لیا تھا 2 سیکنڈ تک. ٹھیک ہے. اور یہاں آپ بتائیں گے، مجھے نون کی آواز سنائی دی تھی جب آپ نے پڑھا ہے تو یہاں میں نے گننا کرنا ہے، یہاں پہ یہ ادغام کرنا ہے، یہاں پہ گننا کرنا تھا. ہاں جی، وَمَن مَعَكَ، ٹھیک ہے. جی 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 ادغام مع الغنہ ہے، لیکن یہاں پر نون کو ہم نہیں پڑھیں گے. اب جیسے آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ تشدید سے پہلے جزم والا جو حرف ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. لیٹر جو میں نے کوشش تو یہی کی تھی کہ نہ، اچھا آپ کو شاید سنائی دیا، میں نے اگر تھا کہ ہاں ٹھیک جی، ہے. اب دوبارہ پڑھ دیجئے. تھا اس کے بعد انت ومن معك. ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6316. G6316. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ورس نمبر 30 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. آمین. جی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیں گی شروع سے اینڈ تک کیا کیا رول آ رہے ہیں؟ آپ شروع سے بتاتی جائیں گے ذرا. پہلے جی ہمارے پاس لام ساکن کے بعد را تشدید والا آیا ہے، تو یہاں پر ایک دم سادہ سا ساکن حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے تو ساکن حرف جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. اس کو کاف کی حرکت کو ہم را سے ملا دیں گے. جی اور یہ ادغام کامل کی بھی مثال آپ سمجھ سکتی ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بغیر ادغام کامل کی مثال ہے، اور اس کو ہم ادغام متقاربین بھی کہتے ہیں. جی تو اس کے بعد جو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ جی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون، حروف حلقی یا حرف با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، جیسے کہ یہاں زا آ گئی ہے، تو یہاں پھر ہم نون ساکن کا اخفا سے آواز نکالیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اور اخفا کتنے سیکنڈ تک کرتے ہیں؟ اخفا تقریباً 2 سیکنڈ تک. ٹھیک ہے، یہاں بھی ہوا اخفا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ. جی یہاں پر ہمیں لام کے اوپر تنوین نظر آ رہی ہے، اس کے بعد تشدید والا میم نظر آیا، تو یہاں ہم ادغام ناقص یا ادغام میں غنہ، جی ادغام مال غنہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ینمو یا نون میم واو آ جائیں تو یہاں پھر ادغام غنہ ہوگا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، سیم ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہاں بھی اسی طرح، اور ادھر بھی اخفا، اور یہاں بھی. لیکن ایک ہی آیت میں بہت سارے رول آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا بتایا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6551. G6551. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس 31 اور 32 کی تلاوت کیجیے تابوز اور تسبیح کے ساتھ. اچھا 31 کا آپ نے کہا؟ جی ان فی ذالک، یہاں سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہاں پہ بتائیں گی تھوڑا سا کہ کون سا رول آیا ہے؟ کون سے لیٹر؟ من بعدہم، من بعدہم آپ نے پڑھا ٹھیک ہے. ہاں جی، یہاں پہ کون سا اصول ہے؟ یہ اقلاب کا. ہاں جی، اقلاب ہے، ٹھیک ہے، زیر ہے اقلاب، ٹھیک ہے. اور اس کو کیا اس کے بعد یہ ہے کہ میم جو نون ساکن کے اوپر یا تنوین کے اوپر یہ چھوٹا سا میم ہونا، آگے ایک ہی لیٹر ہے با، یہ آ رہا ہو تو تب وہ اقلاب ہوتا ہے. نون کی آواز جو ہے وہ میم میں میم میں بدل جاتی ہے اور 2 سیکنڈ تک اس کو ہم ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی آگے چلتے ہیں. ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6323. G6323 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ورس نمبر 33 کی تلاوت کیجیے. فَأَرْسَلْنَا، یہاں سے تحفظ و تصویر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اعوذ باللہ میں من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، الرجیم. اور باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ہے. یہاں بتائیں گے کون سا من الہ غیر، یہاں پہ کون سا رول ہے؟ جی یہ اظہار کا، نون ساکن اظہار کا رول ہے. جی اظہار ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ کون سے 6 لیٹر ہیں؟ جی جیسے حمزہ الف آ جائے یا وہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. جی آپ بتائیں گے حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ جی وہ ہے حمزہ الف، عین ہا، غین ہا، خا. ہاں جی، اور ہا دونوں ہا. جی الف حمزہ، ہا خا، عین غین، ٹھیک ہے، اور دونوں ہا، ٹھیک ہے. الف حمزہ تو ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. جی جی. پھر ہم اظہار کرتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے، کلیئر پڑھتے ہیں نون کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور متعلمہ کو مائک دیجیے، میں سے گزارش ہے. G6607. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کچھ آیتیں چھوڑ کر میں آپ سے یہاں سے ورس نمبر 39 جو ہے یہ سنوں گی، کیونکہ جو آج ہم نے رول پڑھا ہے وہ ان میں نہیں تھا، تو آپ اس کی تلاوت کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہاں اللہ، ٹھیک ہے، لام الجلالہ ہے، اس کو ہم موٹی آواز سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک پڑھیں گے. اللہ، اگر یہ فتح کے ساتھ یا دمہ کے ساتھ آ جائے تو یہ ٹھیک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور کسرہ کے ساتھ ہو تو تھین، جیسے بسم اللہ میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے لگا کہ جیسے ہلکا پڑھا آپ نے اللہ. اس کے علاوہ جو بھی لام ہے وہ تھین پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ مجھے بتائیں گے جو آج ہم نے سیکھا ہے، کچھ آپ کو پتہ چلا ہو، سمجھ آئی ہو. نون کتنی کا رول جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہے. ایکچولی میں لام کے اوپر جو ہے تنوین ہے، اور اس تنوین کی وجہ سے جو ہے یہ الف کے نیچے جو ہے چھوٹی سی نون ہے جو نون مقصورہ
नून पुतनी जिसे कहा जाता है। ठीक है, रजुलुन था जो ये ठीक हो गया, रजुलुन इफ्तरा। ठीक है, समझ आ गया रूल? जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अब हम एडमिन की तरफ वापस चलते हैं, तो नेक्स्ट वीक फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी क्लास के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि क्लास का इख्तिताम दुआ के साथ करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम, वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत, वरज़ुक़नी तिलावतहु आनाअ अल-लैलि वन-नहार, वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारी अगली क्लास इंशाअल्लाह 25 नवंबर जुमारात को होगी। तब तक के लिए हमारी पूरी G6 टीम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।